السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد اور میں ہوں حمزہ ممتاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کر لی ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آگے بڑھ اور آپ کو بتائیں، چودھری پرویز الہی اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، فوج ہماری ہے، میرا 9 مئی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں سے متعلق کیس محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو عدالت پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے کیس پر سماعت کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام نے الزام عائد کیا کہ بطور سپیکر انہوں نے فیل شدہ امیدواروں کو نوکری دی جبکہ حقداروں کو محروم رکھا۔ تحقیقات کے لیے چودھری پرویز الہی کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار نے دلائل دیے کہ بطور سپیکر چودھری پرویز الہی کو اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہے بھرتی کریں، خلاف قانون کوئی بھرتی نہیں کی گئی۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ 9 مئی واقعات سے کوئی تعلق نہیں، پاک فوج اور وطن سے بے پناہ محبت ہے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوج کے حق میں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس سے فوج ہماری ڈیمیج ہو۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، کسی باہر کے فوج نہیں ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے دوران سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد پرویز الہی اور رائے ممتاز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جیل بھیج دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل کو 3 سال کے لیے لیز پر دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیقی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں، پاکستان کو اس سے $220 ملین آمدن آئے گی۔ خواجہ سعد رفیق نے ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے 3 ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ عالمی معیار کی نجی کمپنیاں ایئرپورٹس کو چلائیں گی، جس کے لیے عالمی بینک کے ذیلی ادارے IFC کی خدمات حاصل کی ہیں، تاہم آؤٹ سورسنگ کا مطلب نجکاری نہیں ہے۔ 3 ایئرپورٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ ان کی آؤٹ سورسنگ ہوگی، لاہور، کراچی، اسلام آباد۔ سب سے پہلے اسلام آباد۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب نجکاری نہیں ہے، آؤٹ سورسنگ کا مطلب کوئی چیز بیچنا نہیں ہے۔ آؤٹ سورسنگ کے لیے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اس کا کوئی تجربہ کسی کا نہیں تھا، تو ہم نے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کا جو پریسٹیجیس ادارہ ہے IFC اس کو انگیج کیا ہے، ہمارا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سابق وزیر ہوابازی نے پائلٹس کی ڈگریوں کے حوالے سے جاہلانہ اور سیاسی بیان دیا، جس سے سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ ان صاحب نے جن کے ذمہ یہ کام تھا اور جنہیں اس کام کے الف بے نہیں آتی تھی، جب انہوں نے بے ڈھنگی گفتگو کی جس سے بیڑا غرق ہو گیا ہماری ایویشن انڈسٹری کا، اور ریپیٹڈلی کی، تو وہ میسیج یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ماضی میں جو ہے وہ جعلی ڈگریاں تھیں، جال سازی تھی، سارے جال ساز تھے، ہم نیکوکار آ گئے ہیں اور ہم نیکوکار اس نظام کو بدلیں گے۔ وہ جتنا کہ انہوں نے بدلنا تھا وہ تو سب کو پتہ ہے، اور جو جعلی ڈگریوں کا بھی افسانہ تھا وہ ایسا سچ نہیں تھا۔ سعد رفیق نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 9 مئی کو جس نے جو کیا وہ بھرے گا۔ سیاست پر بات کرنے کے بجائے ملک کی ترقی کی بات کرنی ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نئی پارٹی بنانے کے لیے متحرک، نئی پارٹی کا نام تجویز کرنے اور الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پاکستان انصاف پارٹی، عوام دوست پارٹی سمیت متعدد ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ جہانگیر ترین نے پارٹی کے نام کے لیے قریبی دوستوں سے بھی تجاویز مانگ لی ہے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نئی پارٹی بنانے کے لیے متحرک، نئی پارٹی کا نام تجویز کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اسحاق خاکوانی، اون چودھری اور لیگل ٹیم پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ نعمان لنگریال، فیصل حیات جبوانہ اور شعیب صدیقی بھی کمیٹی میں شامل۔ جہانگیر ترین نے کمیٹی کو پارٹی کا نام فائنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جہانگیر ترین نے کمیٹی کو نئی پارٹی کا نام فائنل کرنے کے بعد رجسٹریشن کے لیے فوری اقدامات کا ٹاسک بھی دے دیا۔ لیگل ٹیم نئی پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو درکار تمام تقاضے پورے کرے گی۔ نئی سیاسی جماعت کے لیے پاکستان انصاف پارٹی اور عوام دوست پارٹی سمیت متعدد نام زیر غور۔ جہانگیر ترین نے قریبی ساتھیوں سے بھی نئی پارٹی کے نام بارے تجاویز مانگ گئی۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین کی جانب سے آئندہ ہفتے نئی سیاسی جماعت کا اعلان متوقع ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، رضا نصر اللہ گھومن اور عائشہ اقبال نے بھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا۔ دونوں رہنماؤں نے 9 مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ رضا نصر اللہ گھومن اور سابق MPA عائشہ اقبال نے بھی تحریک انصاف اور سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران رضا نصر اللہ گھومن نے 9 مئی کے دلخراش واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ وقت کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، فلاحی کام جاری رکھوں گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دل خراش واقعہ تھا. پوری محب وطن پاکستانی اس پہ نادم ہے. جو ایکٹیو پالیٹکس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی میں نے اب بالکل چھوڑ دی ہے. عائشہ اقبال کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ خون خرابے والی سیاست پسند نہیں. پی ٹی آئی اور سیاست سے علیحدہ ہو رہی ہوں. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں پی ٹی آئی اور سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو رہی ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خون خرابہ ایسی سیاست مجھے پسند نہیں ہے جس میں ہمارے اپنے شہری ہماری اپنے لوگ آپس میں لڑیں. ایسی سیاست مجھے نہیں چاہیے. تحریک انصاف چھوڑنے والے دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سارے سیاستدان مل کر ملکی مسائل کا حل نکالیں. سابق صدر آصف علی زرداری سیاسی محاذ پر سرگرم. NA74 گجرانوالہ سے چودھری علی اشرف وڑائچ کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. NA79 حافظ آباد جلال پور بھٹیاں سے چودھری انصر نے آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. اسی طرح PP58 گجرانوالہ سے چودھری حارث میرا نے سابق صدر سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. نیر حسین بخاری اور سید حسن مرتضیٰ سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں. IG پنجاب نے دعویٰ کر دیا. ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. PTI رہنماؤں کی کور کمانڈر ہاؤس سے 41 کالز ٹریس ہوئی ہیں. 9 مئی واقعات میں کون کون ملوث ہے؟ IG پنجاب نے ثبوت سامنے لانے کا دعویٰ کر دیا. ڈاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 8 اور 9 مئی کو زمان پاک سے ہونے والی کالز مشترکہ ہیں. 8 مئی کو 215 کالز ہوئی تھی. PTI سینئر قیادت کی درجنوں کالز کا ریکارڈ ہے. فیصل آباد میں حساس ادارے پر باقاعدہ پلاننگ سے حملہ ہوا. یہ تمام جناح ہاؤس، PF بیس میاں والی، حمزہ کیمپ راولپنڈی، ریڈیو پاکستان پشاور، بنو کینٹ، GHQ راولپنڈی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پہ شروع کیے جاتے ہیں. اور تمام انسپیکٹر جنرل صاحبان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. انٹیریئر میں اس کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے. ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر PTI رہنما جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے میں نامزد کرنے کی ضمنی کاپی بھی موجود ہے. یاسمین راشد 41 کالز، اور یہ کالز GSM کی کالز ہیں، واٹس ایپ کی کالز، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. IG پنجاب نے مزید بتایا کہ جناح ہاؤس سے 41 کالز ٹریس ہوئی ہیں. عدالت میں شرپسندوں کے خلاف مزید ثبوت لے کر جائیں گے. فرار PTI رہنما بھی شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کریں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں. کمشنر لاہور شہری منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا سمن آباد انڈر پاس اور لاہور برج کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور نے ہر شفٹ کے اہداف مقرر کر دیے ہیں. کمشنر لاہور کے اہداف کے حصول کے لیے مزید افراطی قوت تعینات کرنے کی ہدایت. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے. جی زین، بتائیے گا. لاہور کے 2 اہم میگا پروجیکٹس کو رواں ماہ میں ہی فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی تناظر میں یہ مفاد عامہ کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے کمشنر لاہور متحرک نظر آ رہے ہیں. آج کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا نے سمن آباد انڈر پاس اور لاہور برج توسیع منصوبے کا دورہ کیا. اس موقع پر کمشنر لاہور کی جانب سے منصوبوں پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ چیف انجینئر LDA اسرار سعید نے زیر تعمیر کاموں کی پروگرس کے حوالے سے کمشنر لاہور کو آگاہ کیا. کمشنر لاہور نے سمن آباد انڈر پاس کے دونوں اطراف جاری کاموں کی پروگرس کو چیک کیا اور انڈر پاس سے منسلک سلپ روڈ پر بھی جلد از جلد کام شروع کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی. اس کے علاوہ DG LDA نے ہر شفٹ کے اہداف مقرر کرنے اور ہر صورت اہداف مکمل کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے، جبکہ اہداف کے حصول کے لیے مزید افرادی قوت تعینات کرنے کی بھی ہدایت جاری کی. کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ دونوں منصوبوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی دی گئی ڈیڈ لائن پر ہر صورت مکمل کیا جائے گا. اس موقع پر چیف انجینئر کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی اس پہ بتایا گیا کہ لاہور برج توسیع منصوبے پر برج کی تعمیر کے کام پر دن رات کی شفٹوں میں کام کیا جا رہا ہے، جبکہ لاہور برج پر کل سے فنشنگ کے کام کا آغاز کر دیا جائے گا.
दोनों मंसूबों के मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदगी से दिन रात विजिट करने की हदायत भी जारी की, जबकि मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा पर ब्यूटिफिकेशन के काम के आगाज की भी हदायत जारी की, ताकि इस मंसूबे को फाल करने के साथ साथ इसको खूबसूरत भी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई को ब्रेक लगती नज़र नहीं आ रही। ब्रायलर पहुंच से कोसों दूर हो गया। मुर्गी का गोश्त 26 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 641 रुपये तक जा पहुंची। सब्जियां और फल भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई के वार मुसलसल जारी। ब्रायलर गोश्त मजीद महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त 26 रुपए इजाफे के साथ 641 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। मार्केट में ब्रायलर की सप्लाई इंतहाई कम। लाहौर की बेशतर दुकानों पर मुर्गी का गोश्त दस्तयाब नहीं। फार्मी अंडों के निर्ख 260 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। मार्केट में सब्जियों की कीमत में भी तेजी का रुझान है। आलू और प्याज 80, लहसुन 400 और अदरक 800 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। टमाटर 40 से 50 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। फूल गोभी 150, भिंडी 140, मटर 280 रुपए फी किलो हैं। टिंडे 120 और करेले 100 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। अवाम कहते हैं कुव्वत खरीद के मुकाबले में अशिया ज़रूरिया कहीं ज्यादा महंगी हैं। गरीब आदमी पिस रहा है। हम तो चिकन खा नहीं सकते, 2 महीने हो गए हैं, क्या करें। सब्जी भी जो सी है वो भी हमसे काफ़ी दूर हो गई है, पैसा हमारी जेब में है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो वैसे जो की तू चल रही है, इसमें तो कोई कमी आ नहीं रही। अगर वो एक 5-10 रुपये एक चीज़ सस्ती करती हैं तो आगे जाके वो मजीद उस 50-60 का मजीद फ़र्क पड़ जाता है महंगाई में। फलों में सेब 400, आम 200 से 300, तरबूज 40 से 50 रुपए फी किलो, जबकि केले स्पेशल 400 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई अवाम पर कहर बनकर टूटने लगी है। मई के महीने में महंगाई की शरह 38% को छू गई। सब्जियों, मुर्गी का गोश्त, अंडों, चावल के दाम धड़ाधड़ बढ़े। गुज़श्ता एक साल में आटा 99% महंगा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सुनाई महंगाई की दास्तान। मई के महीने में महंगाई की शरह 37.97% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के जारी अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान गुज़श्ता माह में भी बरकरार रहा। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई 1.58% बढ़ी। मई में शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% बढ़ी। गुज़श्ता माह देहात में महंगाई में 1.69% इजाफा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई 1.50% बढ़ी। अदाद शुमार के मुताबिक आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30% महंगा हुआ। एक माह में अंडे 7, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6% महंगी हुई। मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में सिगरेट 148.3 और चाय 79.3% महंगी हुई। एक साल में आलू 108, आटा 99 और गंदुम 94.8% महंगी हुई। एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। इसी अरसे में दाल मूंग 57.7, फल 53 और चीनी 41% महंगी हुई। दरसी कुतब 114 और स्टेशनरी के रेट 79.3% बढ़े। मोटर फ्यूल 69.9, गैस 62.8 और बिजली 59.2% महंगी हुई। गाड़ियों के आलात 45 और घरेलू सामान के रेट्स में 41% इजाफा हुआ। तामीराती सामान और गाड़ियाँ 38% महंगी हुई। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महंगाई से सताए अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। ओकरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा हो सकता है। शहरी कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। हुकूमत होश के नाखून ले और रिलीफ दे। मज़ीद तफसीलात शाहजेब शहजाद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ओगरा ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा किए जाने का इम्कान है। शहरी परेशान। ओगरा ने सुई नौदन के लिए औसतन 50% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दे दी है। महंगाई में पिसे शहरी भी फट पड़े। कहते हैं कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। अब गरीब अवाम आपके सामने रिक्शा वाले दिन भर चला के वो बमुश्किल अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं, उनके साथ ये गैस की कीमत में इजाफा करना है बहुत ज़्यादती है। ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इतना महंगाई नहीं होना चाहिए। मैं अभी बिल्कुल बेरोज़गार हूँ इस वक्त, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। तो मुझसे भी कई और भी ज़्यादा होंगे जो मजबूर होंगे, जो औलाद वाले होंगे, उनके लिए तो नुकसान है काफ़ी। नहीं होना चाहिए महंगाई। एक आम आदमी के जो सैलरीड पर्सन है, आप देखें उसकी सैलरी स्टिल उसी जगह पर ही है। महंगाई का तनासुब कितना ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो आप देखें कि फिर क्या यही हालात होंगे कि जो मुल्की हालात में चोरी डाके ये मामला बढ़े हैं। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक यकम जुलाई से होगा और हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। कानून के तहत कीमतों में इजाफे से मुतालिक 45 दिन में हतमी फैसला करना लाजिम है। और अभी आपको बताएं, रवां माली साल 32 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया है। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल तिजारती खसारे में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। शुमारियात ब्यूरो ने रवां माली साल जुलाई से मई तक के तिजारती अदाद शुमार जारी कर दिए। 32 अरब डॉलर की बरामदात के हदफ के बरक्स 11 माह में बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रहीं। आइंदा माली साल 2023-24 के लिए भी 30 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवां माली साल तिजारती खसारा में 40% कमी रिकॉर्ड हुई। रवां माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 25 अरब 79 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान तिजारती खसारा 43 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात 51 अरब डॉलर रहीं। रवां माली साल बरामदात गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 12.14% कम हुई। मई 2023 के दौरान भी बरामदात मई 2022 की निस्बत 16.17% कम हुई। गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 2 अरब 18 करोड़ डॉलर और दरामदात 4 अरब 27 करोड़ डॉलर रहीं। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का किरायों पर कोई असर ना पड़ा। ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके, मुसाफिरों ने हुकूमत से किरायों में कमी का मुतालिबा कर दिया है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, लेकिन बसों के किरायों में कमी ना हो सकी। पेट्रोलियम की कीमत में पहले 12 और फिर 8 रुपए फी लीटर कमी हुई, मगर ये कमी बसों के किरायों में कोई असर ना डाल सकी। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से किरायों में कमी का मुतालिबा किया। 5 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही रेट बढ़ जाएगा तो पता चलता है कि पर लीटर पर किलोमीटर वो सारे का सारा एक हिसाब किताब सामने मिल जाता है, और जी इस वजह से रेट बढ़ चुका है। तो रिलीफ तब मिलेगा जब हम लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। किराए में भी कमी बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल कम हो रहा है तो किराए भी कम होने चाहिए। लाहौर से जंग का सफ़र कर रहा हूँ। पहले भी 1200 रुपये किराया था और अब भी 1200 रुपये किराया चल रहा है। ठीक है, ये तकरीबन हमें 1 साल हो गया है। पहले हम 1 माह में तकरीबन 2 चक्कर लगा लेते थे जंग के। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि हम 2-2 मंथ और 3 मंथ घर जाने के लिए भी महसूस रहते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल बढ़ने से हर चीज की कीमत फौरन बढ़ जाती है, मगर पेट्रोल की कीमत कम होने पर अशिया की कीमतों में कोई कमी नहीं आती। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।